बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे चैनल पर खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं 5 दिसंबर 2025 को जुपिटर यानी कि खुशहाली दौलत का सियारा, खुशियों और सुख का सियारा अपना घर तब्दील कर रहा है। ये जेमिनी साइन पर यानी कि बुर्ज जोज़ा में दाखिल होगा। इसका ताल्लुक़ हमारी तिजारत, ट्रेड, इकॉनमी से भी है। अब ये जिस ज़ोडिएक साइन में दाखिल हो रहा है इसका अपना ताल्लुक़ भी कम्युनिकेशन यानी कि मवासलात, बातचीत, शॉर्ट ट्रैवल्स, हमारी ज़िंदगी में जितने भी रोज़ाना के मराइल या रोज़ाना लोगों से जो राब्ता होता है उनसे हो रहा है। यहाँ पर जुपिटर का आना बहुत बड़े प्लैनेट का यानी कि गुरु का रेट्रोग्रेड मोशन में ही कैंसर से जेमिनी साइन पर आना बहुत ज़्यादा नताइज लेकर आएगा। इससे पहले ये मई 2025 के महीने में भी यानी कि 14 मई को ये ट्रांजिट हुआ था, ये जेमिनी साइन पर आया था। तो आपने हालात देखे होंगे, बहुत सारी जंगें थम भी गई थी, बहुत सारी जंगें शुरू भी हो गई थी। फ़िलहाल आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि अगले 5 महीने यानी कि जून तक आपकी कम्युनिकेशन, आपकी रूहानियत, आपके शॉर्ट ट्रैवल्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी रहेगी। स्टॉक मार्केट के हवाले से, गोल्ड के हवाले से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहेंगी। इसके अलावा जुपिटर जो कि एक रूहानी सितारा है, जब ये बुर्ज जोज़ा में दाखिल होगा तो बहुत से ज़ोडिएक साइन यानी कि बहुत सारे बुर्जों के लिए ये एक राजयोग भी बनाएगा। इसके अलावा ये वर्ल्ड की इकॉनमी के लिए, ट्रेड के लिए यानी कि तिजारत के लिए, बिज़नेस के लिए, डिप्लोमेटिक डायलॉग्स के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मुआहदों के लिए बहुत बातचीत, आपस में सियासतदानों, पॉलिटिशियंस के दरमियान या कंट्री की बड़ी शख्सियात के दरमियान जो बातचीत होते हैं, जो डायलॉग्स होते हैं, वो अब बड़े मायने खेज होंगे, उनमें बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। सबसे अच्छी बात है कि कुछ टाइम के लिए वर्ल्ड वॉर के हवाले से जो चीज़ें चल रही थी, जंगों के हवाले से, वो जंगों का समा था वो काफ़ी हद तक थम जाएगा, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेंगी। मार्च से जब ये सीधा होगा प्लैनेट, तो पहले 3 महीने के बाद से हालात और दूसरी तरफ चले जाएंगे। आप देखेंगे कि बहुत से इलाकों में बारिशें बहुत शिद्दत की होंगी, कहीं पर बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी और कहीं जहां बारिशें होती थी वहां नहीं होंगी। जंगों का समा फिर से शुरू हो जाएगा 11 मार्च के बाद से, जिसमें हम बात कर सकते हैं इंडिया पाकिस्तान के हवाले से भी तशवीशनाक सूरत हाल हो सकती है। स्टॉक मार्केट के लिए दिसंबर से लेकर मार्च 11 तक का जो वक्त है वो बेहतर रहेगा, लेकिन वॉलेटाइल भी रहेगा, ऊपर नीचे जाती रहेंगी, लेकिन पहले से बेहतर रहेगा। इसके अलावा आईटी सेक्टर में, फाइनेंस में, कम्युनिकेशन में कोई नई चीज़ का आगाज़ हो सकता है। इसके अलावा आप लोग अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे बेहतर है कि आप गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत बड़ा करेक्शन नज़र आएगा। आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। आखिर में अब बात कर लेते हैं 12 ज़ोडिएक साइन पर कि क्या असरात होंगे, क्योंकि बड़ा प्लैनेट है, जब भी ये किसी दूसरे साइन में जाता है या इसकी जो भी मूवमेंट होती है वो हमारी ज़िंदगी पर डायरेक्ट असर डालती है। 12 ज़ोडिएक साइन पर देख लेते हैं क्या असरात होंगे। सबसे पहले बात करें एरीज़ बुर्ज हमल की, तो एरीज़ वालों के लिए हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ोतरी, कामयाब तरीन फ़ैसले, नया कारोबार और उसकी प्लानिंग के वक्त होगा। नज़दीकी रिश्ते यानी कि छोटे बहन भाइयों के साथ जो मोहब्बतें थीं वो दोबारा से लौट आएंगी। शौहर और बीवी के ताल्लुकात में जो चीज़ें गड़बड़ में थीं वो सही हो जाएंगी। मोहब्बत की राहें हमवार होंगी। सफ़र करने के हवाले से चीज़ें बेहतर होंगी। तालीम के हवाले से, तहरीर के हवाले से कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। सोशल सर्कल आपका इन्हेंस होगा। प्लस बुर्ज सौर की बात करें तो आपके लिए रिस्क को, रोज़गार में बरकत, बेहतरी, रिस्क में बरकत, पैसा आएगा, मालो दौलत, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, पैसा खूब आएगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे, गोल्ड सिल्वर डायमंड बाय करेंगे, ख़ानदान में कोई खुशी की खबर आ जाएगी। बोल चाल, आपकी कम्युनिकेशन, आपका लहजा बहुत अच्छा होगा। जो लोग सिंगल हैं उनके ख़ानदान से कोई अच्छा प्रपोज़ल आने के भी भरपूर चांसेस बनेंगे।
برج جوزا آپ کے اپنے ہاؤس میں ہی جوپیٹر کا ٹرانزٹ ہے، آپ کی قسمت کھل جائے گی۔ روحانی سیارہ، برکتوں رحمتوں والا خوبصورت ترین سیارہ جب آپ کے فرسٹ ہاؤس میں آئے گا، آپ کی قسمت کو کھول دے گا، عزت بڑھے گی، رکاوٹیں ٹوٹیں گی، نئے مواقع آپ کو ملیں گے، شادی بیاہ نکاح منگنی جیسی چیزیں ہو سکتی ہے، قسمت آپ کے حق میں ہے۔ اگر آپ لو میرج کرنا چاہتے ہیں بہت اچھا وقت ہے۔ جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم تھے ان کے لیے اولاد کا سکھ ملے گا۔ آپ کی جو میرڈ لائف ہے اس میں تقدیر آپ کا ساتھ دے رہی ہے، زبردست روحانی سیارہ ہے، تو ذہنی طور پر آپ کو بہت پرسکون دے گا، ترقی کا وقت ہوگا، آپ کے لیے اچھا ٹرانزٹ ہوگا۔ برج سرطان کینسر، آپ لوگوں کے 12ویں گھر میں جوپیٹر کا ٹرانزٹ آپ کے اخراجات کو بہت زیادہ بڑھا بھی دے گا، لیکن بیرون ملک کا سفر کروائے گا، ویزا امیگریشن کے کاموں میں آسانیاں، اچھی خبریں آئیں گی، آپ کا دل ہلکا ہوگا۔ اس کے علاوہ روحانیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، قدرت سے جڑنے کا جو ہے وہ آپ کو ذریعہ ملے گا، پرانے غم، خوف، نفسیاتی مسائل حل ہوں گے، روحانیت بیدار ہوگی، ترقی اور خاموش دعاؤں کے ذریعے آپ کا وقت اچھا رہے گا۔ برج اسد لیو، آپ لوگوں کے لیے کافی آئیڈیل ٹائم ہوگا کیونکہ بڑے فائدے آپ کو ہوں گے، نفع بخش فائدے ہو سکتے ہیں، بڑی ڈیلز ہوں گی، خواہشات کی تکمیل ہوگی، عزت میں اضافہ، مضبوط آمدن کے ذرائع بنیں گے، پیار محبت منگنی شادی یا اولاد کی جو نعمت سے محروم تھے ان کو وہ نعمت مل جائے گی۔ آپ کے لیے یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت آپ کی کوئی ڈوبی پھنسی ہوئی رقم آپ کو مل سکتی ہے، جاب میں پروموشن ہو سکتی ہے، آئیڈیل ٹائم ہے، جس چیز کی آپ نے خواہش کی ہوگی وہ اس ٹائم پر آپ کو مل سکتی ہے۔ ورگو، برج سملا ورگو، آپ لوگوں کے کاروبار میں وسعت آئے گی، بڑی کامیابیاں ملیں گی، عزت عہدہ مل سکتا ہے، آپ کی پروفیشنل لائف بڑی تیز ہو جائے گی، روزگار کی وجہ سے اگر آپ پریشان تھے تو کوئی اچھا ذریعہ بن جائے گا، جو جاب لیس تھے ان کو کوئی جاب مل سکتی ہے، گھریلو سکون بڑھے گا، مگر شادی یا محبت میں فاصلہ بنا رہے گا، تو یہاں پر تھوڑا سا آپ نے خیال کرنا ہے کیونکہ آپ کا زیادہ تر ٹائم اپنے کیریئر اپنے کام پر ہوگا، تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ میٹر بن سکتی ہیں آپ کے لیے، مشکلات گھر کے لیے ہو سکتی ہیں کہ آپ اپنے گھر میں زیادہ ٹائم نہیں دے پائیں گے، جس کی وجہ سے کچھ دوریاں بھی آ سکتی ہیں، تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ برج میزان لبرا، آپ کے لیے کافی آئیڈیل ٹائم ہوگا کیونکہ آپ کا 9th ہاؤس جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جائے گا، قسمت آپ کا بھرپور ساتھ دے گی، اولاد کی نعمت، علم کی نعمت، سفر اور والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، والدین کا ساتھ ہے، خاص طور پر آپ کے والد کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہوگی، مذہبی سفر زیارات کرنے کا موقع ملے گا، کوئی روحانی رہنما یعنی کہ اسپریچول جو ہے لیڈر یا آپ کے کوئی مینٹور آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں، ازواجی زندگی میں آپ کو پرسکون زندگی ملنے والی ہے، جو لوگ سنگل ہیں ان کی شادی کے حوالے سے چیزیں رکاوٹیں دور ہوں گی، محبت کو عزت اور پاکیزگی کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھنے کا وقت ہے، تو آپ کے لیے اگر آپ سنگل ہیں تو کوئی بہترین پرپوزل آ سکتا ہے اور آپ کی شادی ہو سکتی ہے۔ برج عقرب، اسکارپیو، آپ کے لیے یہ مخفی علوم میں دلچسپی، اچانک مالی فائدہ، پوشیدہ مدد، وراثت کے معاملات میں بہتری رہے گی، صحت میں بہتری آئے گی، روحانی طاقت مل سکتی ہے، کوئی بڑی رکاوٹوں کا آپ کو خاتمہ ہوگا، پرسرار تبدیلیاں، غیر متوقع واقعات بھی اس ٹائم پر ہو سکتے ہیں، آپ کے لیے چیزیں اچانک سے ہوں گی، پیار محبت یا اولاد سے متعلق کوئی پریشانی تھی تو وہ دور ہو جائے گی۔ سیگیٹیریس، برج قوس، سیگیٹیریس، ازواجی زندگی میں آپ کو خوشی مل سکتی ہے، نئی محبت کا آغاز ہو سکتا ہے، شادی کے لیے سنہری موقع ہے، اگر آپ رشتے کی تلاش میں ہیں تو آپ کا رشتہ مل جائے گا، اور اگر آپ پہلے سے میرڈ ہیں تو آپ کے درمیان جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ آ گئی تھی وہ دور ہوگی، اب آپ کے نزدیکی رشتے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہوں گے، جو لوگ رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے مایوس تھے اب وہ مایوسی ختم ہوگی، پارٹنرشپ، انکم اور منافع میں اضافہ ہوگا، جو لوگ شراکتی کاروبار کرتے ہیں ان کے کاروبار میں وسعت آئے گی، صحت، تندرستی، کاروباری تعاون ملے گا، مضبوط تعلق ہوگا، عزت و شہرت میں اضافہ، اور آپ اس وقت بہت کامیاب ڈیلز کر سکتے ہیں۔ کیپریکون، برج جدی، کیپریکون والوں کے لیے یہ وقت
کورٹ کیسز میں فتح ملے گی، بیماریوں سے نجات ملے گی، صحت میں بہتری آئے گی، قرضوں کے مسائل دور ہوں گے۔ جاب کرتے ہیں تو جاب میں بڑی اچھی انکم ہو جائے گی، قرضوں سے نجات ملے گی، پرانی الجھنوں کا حل مل جائے گا۔ مقدمات، آپ کے کوئی کورٹ کیسز چل رہے ہیں، کوئی قانونی معاملات چل رہے ہیں، ان میں کامیابی ملے گی۔ بیرون ملک سے وابستہ امیدیں آپ لوگوں کی اس ٹائم پر پوری ہوں گی۔ یس برج دل والوں کے لیے رومانٹک لائف شروع ہونے والی ہے۔ محبت اور اولاد کے معاملات بہترین صورتحال اختیار کریں گے۔ آپ لوگوں کے لیے رومانٹک لائف بہت زیادہ اچھی رہنے والی ہے۔ آپ کا لو ون آپ کے لیے منتظر رہنے والا ہے۔ آپ کی لائف اچھی رہے گی۔ پسند کی شادی کے حوالے سے وقت بہت آئیڈیل ہے۔ گھر والے سپورٹ کریں گے۔ جو لوگ اولاد کے حوالے سے پریشان تھے ان کو اولاد کی طرف سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے، مالی فوائد ملیں گے۔ اس وقت تخلیقی جو آپ کا فن ہے، آپ آرٹسٹ ہیں تو آپ کا وہ فن انہینس ہوگا، زبردست بہترین کامیابی کا دور شروع ہوگا۔ نئے کانٹریکٹ مل سکتے ہیں، پیار کے بندھن میں مضبوط ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ اولاد کے لیے جو لوگ خواہاں ہیں ان کو اولاد کنسیو ہونے کی خوشخبری بھی اس ٹائم پر مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کی لاٹری، اسٹاک مارکیٹ وغیرہ سے بھی آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ برج حوت پائسس والوں کے لیے اندرونی سکون ملے گا، ذہنی سکون۔ آپ کا اپنا سیارہ آپ کے 4th ہاؤس میں آپ کو گھر دلوا سکتا ہے، گاڑی دلوا سکتا ہے، گھر کا سکون دلوا سکتا ہے، لیکن یہاں پر آپ کو اپنی والدہ کی ہیلتھ کا بہت خیال رکھنا ہے۔ والدہ کی دعائیں ملیں گی، گھر کی کوئی خوشخبری بھی مل سکتی ہے، ازواجی زندگی میں جذباتی قربت اور محبت میں نرمی ملے گی، روزگار میں ترقی آ سکتی ہے۔ کام کاج کی وجہ سے اگر پریشان تھے تو اب آسانیاں ہوں گی، زندگی میں خوشی اور خوشحالی آئے گی۔ صرف اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھیے گا۔